بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرا نام فیصل ہے اور میرا تعلق ضلع بہاولپور کے نزدیک واقع ایک گاؤں سے ہے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں روزگار کے لیے کراچی آیا تھا۔ میری طرح ہزاروں نوجوان اپنے علاقوں میں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور دوہری مشقت میں پستے ہیں۔ ایک طرف روزگار کی مشقت اور دوسری طرف اپنے گھر اور گھر والوں کی دوری۔ کراچی آنے کے بعد مجھے سائیڈ ایریا میں واقع ایک فیکٹری میں جاب مل گئی تھی۔ فیکٹری آنے جانے میں دقت نہ ہو یہ سوچ کر میں نے فیکٹری کے قریب ہی رہائش کے لیے جگہ تلاش کرنی شروع کر دی۔ میری فیکٹری سے قریب ترین رہائشی علاقہ میٹرو وال تھا۔ اس علاقے کے شروع میں کچے پکے مکانوں پر مشتمل ایک گنجان آبادی ہے۔ یہاں زیادہ تر مزدور طبقہ کے لوگ رہتے ہیں۔ ذرا آگے بڑھیں اور خیبر گیٹ سے داخل ہوں تو آگے درمیانے طبقے کی آبادی ہے۔ میں جس وقت کا ذکر کر رہا ہوں اس وقت یہ جگہ اتنی گنجان آباد نہیں تھی، نہ ہی یہ خیبر گیٹ بنا تھا۔ بہرحال اسی گیٹ کے ساتھ دائیں جانب پہلی گلی میں مجھے رہائش کے لیے ایک کمرہ جس میں باتھ روم بھی تھا مناسب کرائے پر مل گیا تھا۔ میرے گھر کے برابر میں ایک فیملی رہتی تھی جو 3 افراد پر مشتمل تھی، 2 بیٹے اور ایک ان کی والدہ۔ یہ ایک بڑا نیک اور دیندار گھرانہ تھا۔ بڑے لڑکے کا نام سفیان اور چھوٹے کا نام نعمان تھا۔ نعمان میرا ہم عمر تھا، لہٰذا بہت جلد ہی ہماری اچھی دوستی ہو گئی۔ ان کی امی بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھیں، بڑی نیک اور خدا ترس خاتون تھیں۔ ان دونوں بھائیوں نے بھی قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا۔ بڑا بھائی سفیان کسی اچھی فرم میں جاب کرتا تھا جبکہ نعمان ان دنوں گریجویشن کر رہا تھا۔ نعمان میری طرف آتا جاتا تھا۔ نعمان کی امی جنہیں میں آنٹی کہتا تھا اکثر میرے لیے کھانا بیچ دیتی تھیں، جو مجھے گھر کا پکا ہوا کھانا میسر ہو جاتا تھا، جو اس وقت میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ نعمان کا گھرانہ بھی میری طرح ایک کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا۔ سفیان بھائی چاہتے تھے کہ اب وہ اپنا خود کا گھر خرید لیں۔ کچھ جمع پونجی آنٹی کے پاس تھی اور کچھ پیسوں کا انتظام سفیان بھائی نے فیکٹری سے لون لے کر لیا تھا۔ وہ سستا زمانہ تھا، مکان کی قیمتیں ابھی آسمان پر نہیں پہنچی تھیں۔ سفیان بھائی نے پراپرٹی ڈیلر کو کہہ رکھا تھا کہ اس کو بجٹ کے مطابق اگر کوئی گھر ملے تو انہیں ضرور بتائے۔ پراپرٹی ڈیلر نے ہفتے بھر میں ہی ان کے لیے گھر ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ گھر ہماری ہی گلی میں واقع تھا۔ ہماری گلی کافی طویل تھی اور آگے جا کر ایک چھوٹے سے قبرستان سے جا ملتی تھی۔ وہ گھر نعمان کی فیملی کے بجٹ کے مطابق اور اچھا بنا ہوا تھا، مگر خرابی یہ تھی کہ وہ قبرستان کے سامنے تھا۔ میں اس شام نعمان کے گھر گیا تو آنٹی نے بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے۔ وہ اور نعمان آج ہی مکان دیکھ کر آئے تھے۔ 3 کمروں پر مشتمل یہ مکان ان کے لیے کافی تھا، بلکہ ایک فالتو کمرہ چھت پر بھی تھا۔ آنٹی نے مجھ سے کہا، فیصل بیٹا اگر ہم نے وہ مکان لے لیا تو اوپر والا کمرہ تم لے لینا۔ میں تو خوش ہو گیا اور بولا ٹھیک ہے آنٹی، جو کرایہ میں ابھی یہاں دے رہا ہوں وہ آپ کو دے دیا کروں گا۔ انہوں نے مجھے پیار بھری ڈانٹ پلائی اور کہا تمہارا کرایہ بچانے کے لیے ہی تو تمہیں یہ پیشکش کی ہے۔ بہرحال نعمان اور آنٹی کو وہ مکان پسند آ گیا تھا اور نعمان مکان کی چابی اپنے ساتھ لے آیا تھا تاکہ شام کو سفیان بھائی بھی مکان دیکھ لیں، پسند آیا تو لے لیں گے۔ اتنے میں سفیان بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے مکان کی چابی یہ کہہ کر نعمان سے لے لی کہ آج تو وہ تھکے ہوئے ہیں، کل شام کو دفتر سے واپسی پر مکان دیکھتے ہوئے آئیں گے۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے، رات کے کوئی 12 بجے تھے۔ میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا، اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میری نیند اس آواز سے ٹوٹی۔ میں نے گھڑی میں دیکھا تو ٹائم 12 بج رہے تھے۔ یا اللہ خیر، اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے، کیا آفت آن پڑی ہے، یہ سوچتے ہوئے میں اٹھا اور جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے خواص باختہ سا نعمان کھڑا تھا۔ وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا اور جلدی سے بولا فیصل جلدی سے میرے ساتھ چلو، سفیان بھائی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ مکان دیکھنے گئے تھے اور ابھی گھر پہنچے ہیں،
आते ही चिल्लाने लगे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फिर गिरकर बेहोश हो गए। मैंने जल्दी से दरवाजे को लॉक लगाया और नुमान के साथ उनके घर आ गया। सफियान भाई को नुमान ने चारपाई पर लटा दिया था। वो होश और ख्वास से बेगाना बेसुध पड़े थे। आंटी शायद कमरे में सोई हुई थी। हमने इस वक्त इन्हें उठाना मुनासिब ना समझा। मैंने नुमान को टैक्सी लेने भेजा और खुद सफियान को होश में लाने की जतन करने लगा। मैंने जैसे ही इन्हें छुआ, उनका जिस्म बुखार में तप रहा था। इतनी देर में टैक्सी आ गई। हम सफियान भाई को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में सफियान भाई का फौरी तौर पर इलाज शुरू हो गया। इन्हें दूसरे दिन होश आया। नुमान ने सुबह आंटी को सफियान के बारे में बताया था। जब से वो हॉस्पिटल में सफियान भाई के सरहाने बैठी दुआएं पढ़ कर उन पर फूंक रही थी। जवान बेटे की ये हालत देखकर उनके आंसू ही नहीं रुकते थे। सफियान भाई को जैसे ही होश आता वो चलाने लगते, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। हमारे पूछने पर डॉक्टर साहब ने बताया कि सफियान भाई किसी चीज़ से डर गए हैं। जबकि उनका खौफ दूर हो जाएगा तो वो फौरी नॉर्मल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इनसे ज़्यादा बात ना की जाए। सफियान भाई हॉस्पिटल में तकरीबन 1 हफ्ता एडमिट रहे। रफ्ता रफ्ता उनकी हालत बेहतर होने लगी। आंटी ने भी सुख का सांस लिया। आखिरकार इन्हें छुट्टी मिल ही गई। वो घर आ गए। रफ्ता रफ्ता वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन अभी उन्होंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था। ऑफिस से इन्हें मेडिकल लीव मिल गई थी। इस शाम मैं नुमान के घर गया था। सफियान भाई बड़े खुशगवार मूड में थे। हम सब ने रात का खाना इकट्ठे खाया था। नमाज के बाद आंटी हम तीनों के लिए चाय बना कर ले गई और ख़ुद सोने चली गईं। दूसरे दिन इतवार था, इसलिए मुझे भी घर जाने की जल्दी ना थी। हम इधर उधर की बातें कर रहे थे कि अचानक ही नुमान ने सफियान भाई से पूछा, भाई जान, इस दिन ऐसा क्या वाक़या हुआ था जो आप इतने खौफज़दा हो गए थे? नुमान इनसे डरते डरते सवाल कर रहा था कि कहीं उनकी ज़हनी कैफियत फिर से ना बिगड़ जाए, लेकिन इसके बरक्स वो इत्मीनान से चाय पीते हुए बोले, मैं इस सवाल की तवक्को बहुत पहले कर रहा था। मैंने जवाब दिया, आपकी हालत के पेश नज़र आपसे कुछ पूछने की हिम्मत ना हो रही थी। उन्होंने चाय का खाली कप ट्रे में रखते हुए कहा, जैसा कि तुम लोग जानते हो, मैं डरपोक या बुज़दिल तो हूँ नहीं, मगर इस रात इतने अजीबो गरीब वाक़यात हुए कि मैं टूट कर रह गया। हुआ यूँ कि इस दिन ऑफिस से निकलते हुए मुझे काफ़ी देर हो गई थी। इस मकान तक पहुँचते पहुँचते मुझे रात के 8 बज गए थे। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। मैंने टार्च ली और सोचा कि मकान का सरसरी सा जायज़ा लेकर जल्दी घर वापस चला जाऊंगा। नुमान और अम्मी ने तो मकान पसंद कर ही लिया था। नुमान ने बताया था कि इस मकान का मालिक बराबर वाले घर में रहता है। मैंने सोचा था मकान का जायज़ा लेकर वापसी में उससे मिलता हुआ जाऊंगा, लेकिन भाई मालिक मकान के बराबर तो। नुमान ने इनकी बात काटी, मुझे पूरा वाक़या सुनाने दो, फिर बताना। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर से बोलना शुरू किया। मैं इस मकान के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक मजबूत ताला लगा हुआ था। जैसे ही मैंने ताला खोला तो मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मैं अंदर दाखिल हुआ। वहां गहरा अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने टार्च जलाई और टार्च की रोशनी में अतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया तो देखा कि दरो दीवार और फर्श मिट्टी से अटे हुए थे। जगह जगह मकड़ियों के जाले थे। मैं जिस कमरे में खड़ा था वहाँ दीवार के साथ दाएं तरफ कोने में स्याह लकड़ी की बनी हुई अलमारी रखी थी। इस अलमारी पर कुछ नक्शो निगार बने हुए थे जो एक अरसा गुजरने की वजह से फीके पड़ गए थे। अलमारी का एक पट खुला हुआ था और इसमें कपड़े रखे हुए थे। मैं हैरान था। मेरी इत्तला के मुताबिक ये मकान बिल्कुल खाली था, लेकिन सामान की मौजूदगी किसी के रहने का पता दे रही थी। मैं बेहद हैरान हुआ। बज़ाहिर यूँ लगता था जैसे इस कमरे में बरसों से कोई नहीं आया। मैंने टार्च की रोशनी ज़रा घुमाई तो एक सिमत लकड़ी का दरवाज़ा नज़र आया जो शायद दूसरे कमरे का था। हर शय पर मिट्टी की तहें जमी हुई थी। मैं इस कमरे में चला गया। यहाँ भी एक कोने में वैसी ही लकड़ी की अलमारी और कमरे के दरमियान में बारी मेज़ रखी हुई थी जिसके गिर्द कुछ कुर्सियाँ रखी हुई थीं। मैंने टार्च की रोशनी ज़रा ऊपर घुमाई तो बुरी तरह उछल पड़ा। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई कुर्सी पर बैठा हुआ था। चंद लम्हों तक तो मैं साकत हो गया और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा।
میں نے قریب جا کر ٹارچ کی روشنی میں بغور کرسیوں کا جائزہ لیا تو وہ بالکل خالی تھی۔ ان پر مٹی جمی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے انہیں کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ میں نے اس انسانی سائے کو اپنا وہم سمجھا اور اس کمرے کا ماحول چکرا دینے والا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو چیخیں مارتا ہوا بھاگ جاتا۔ یہاں کوئی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ برسوں سے یہاں کسی نے قدم نہیں رکھا۔ مکان مالک اسے بیچنا چاہتا تھا تو اسے دیکھنے لوگ تو آتے ہی ہوں گے۔ کیا اتنے عرصے سے مکان کا مالک بھی یہاں نہیں آیا؟ اس قسم کے بہت سے سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے، مگر میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حالات جو بھی تھے میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا تھا اور میں نے فیصلہ کیا لیا کہ اس گھر کو پورا دیکھوں گا۔ کم از کم اتنا تو پتہ چل جاتا کہ مکان خالی ہے یا اس میں کوئی رہ رہا ہے، اور یہ سامان کس کا ہے۔ میں دبے قدموں اندر کی جانب بڑھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے اور یہاں آ کر میں بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا تو میں یہاں کبھی قدم نہ رکھتا، لیکن ہونے والی بات ہو کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو کیا معلوم کہ آئندہ کیا پیش آنے والا ہے۔ اندرونی دروازہ بند نہیں تھا۔ میں نے کھولنے کے لیے جیسے ہی اس پر ہاتھ رکھا، یہ باری دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ خود بخود کھلتا چلا گیا، جیسے میرے ہاتھ لگانے کا ہی منتظر ہو۔ جیسے ہی دروازہ خود بخود کھلنے لگا، میں گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ خوف کی سرد لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی، لیکن چند ہی منٹ میں میں نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا۔ اندر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں اندر چلا گیا۔ وہ دروازہ ایک راہداری میں کھلتا تھا۔ میں وہ مختصر راہداری عبور کرنے لگا۔ راہداری ختم ہوئی تو میں نے خود کو برآمدے میں کھڑا پایا۔ برآمدے میں دائیں ہاتھ پر لکڑی کی ایک سیڑھی اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے ساتھ ایک کمرہ تھا۔ راہداری اور کمروں میں حشرات و عرض نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا اور میرے دماغ پر خوف طاری تھا۔ خوف میں اتنا اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ خوف کی لہریں میرے رگوں پہ میں سرایت کرتی جا رہی تھیں۔ عجیب ویران عمارت تھی۔ اس کی در و دیوار سے خوف اور دہشت کی لہریں نکل رہی تھیں۔ میں حیران تھا، امی اور نعمان نے اس گھر میں کیا دیکھا جو اس قدر تعریفیں کر رہے تھے؟ بھائی جان، ہم نے جو مکان دیکھا تھا وہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ نعمان جھٹ بولا۔ سفیان بھائی، آپ آگے سنائیں، پھر کیا ہوا؟ میں نے تجسس بھرے لہجے میں انہیں ٹوکا۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سیڑھیوں کے قریب جو کمرہ بنا تھا اس کا دروازہ بند تھا۔ ایک بار تو دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس پر اسرار مکان سے دور بھاگ جاؤں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے خود کو سنبھالا اور تسلی دی کہ تم ایک بہادر اور دلیر انسان ہو۔ اس سوچ سے مجھ میں ایک نیا جوش پیدا کر دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب پورا مکان دیکھ کر ہی جاؤں گا، سو میں ایک نئے حوصلے سے آگے بڑھا۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ یہ ایک آسیب زدہ جگہ ہے۔ میں دروازے کے سامنے رکا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے پشت کی طرف سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔